جو خدا نے مسیح میں ہو کر نہیں کیا، خدا نے وہ پیدائش میں بھی نہیں کیا۔ جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہ خدا نے خروج میں بھی نہیں کیا۔ جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہی خدا نے گنتی، احبار، استثنا میں بھی نہیں کیا۔ جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہی خدا نے پہلے سموئیل، دوسرے سموئیل یا روت میں بھی نہیں کیا، یا ان میں سے کسی میں بھی۔ جو اس نے مسیح میں نہیں کیا اس نے ملاکی میں بھی کبھی نہیں کیا۔ ہمارے پاس صرف انجیل مقدس ہی ہے جو پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 آیت نمبر 3 اور 4۔ خداوند کو جلال ملے۔ ہم انجیل کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، آیت نمبر 4، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہی انجیل ہے، یہی خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق۔ پالوس رسول یہاں پر بات کر رہا ہے، میری اس خوشخبری کے موافق۔ دوستو یہی انجیل ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ خدا نے جو کچھ مسیح میں کیا ہے اور جو کچھ بھی مسیح یسوع میں پایا جاتا ہے یہ وہ ہے جو خدا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی خدا نے مسیح میں کیا ہے یا جو کچھ بھی مسیح یسوع میں پایا جاتا ہے یہ سب وہ ہے جو خدا کرتا ہے۔ اس سے خدا کی وفاداری کی وضاحت ملتی ہے، اس سے خدا کی دیانتداری ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے پرانے عہد میں خدا کی قدرت کی وضاحت ہوتی ہے۔ خدا کیا کرتا ہے یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح میں کیا ہے یا مسیح کیا کرتا ہے۔ ہیلو، میں نے کہا ہیلو۔ میں آپ کو ایک سادہ سی تمثیل یا تصویر دینا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ آئیے گا، بھائی آپ بھی آئیے گا، آپ دونوں آئیں۔ آپ میں سے ایک یہاں پر کھڑا ہو جائے اور دوسرا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ یہ جو ہے خدا ہے، صرف تمثیلی وضاحت کے لیے یہ پرانے عہد نامہ میں خدا ہے۔ تو خدا پرانے عہد نامہ میں وہ کام کر رہا ہے نبیوں کے بیچ میں اور ان کی نبوتوں کے بیچ میں، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک دن جو انہیں ملا ہے ابھی تو یہ دیکھ نہیں سکتے اسے، وہ دکھائی دے گا۔ اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جب وہ دکھائی دے گا وہ دکھے گا نجات کے کام میں۔ لیکن خدا کو بات کرنی تھی کسی درمیانی یا ذریعہ سے، یعنی انسانوں کے ذریعے جو کہ نبی تھے۔ کیا آپ موجود ہیں؟ عکس اور نشانات۔ لیکن یہ جو انسان ہے جو اٹھائے پھرتا ہے خدا کا یہ مکاشفہ، جس میں ان کی اپنی زندگی بھی جو وہ جی رہے تھے شامل تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ خدا کی نبوتوں کو اور خدا کے وعدوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھی کیونکہ وہ نبی تھے اور انہوں نے اصل میں خدا کو دیکھا ہی نہیں، یہ صرف نشانات کو حاصل کیا کرتے تھے، اور خدا کا ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ تھا رویا اور خواب۔ تو جب یہ خدا کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کبھی کبھی ان کا اپنا غصہ ان کی باتوں کا حصہ ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی وہ عمل کیا کرتے تھے اپنے احساسات کی بنیاد پر، اور اس لیے کبھی کبھی بری چیزیں کی۔ ایسا کرنے کے بعد اس کام کو وہ خدا کے ذمہ لگا دیتے تھے، اور کیونکہ وہ خدا کے وعدے کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی وہ خدا کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے وہ خدا کے طور پر قبول کر لیا جاتا تھا۔ دھیان سے سنیے۔ تو اب مکمل طور پر پرانے عہد میں خدا بات کرتا تھا حصہ بہ حصہ، لیکن خدا کے کلام کے ان حصوں میں بھی ہمیں بہت ساری انسانی سرگرمیاں نظر آتی ہیں، تباہی، بیماری، عیب نظر آتے ہیں، اور غصہ، قہر، اور خدا کے بارے میں خود سے ہی سوچ بنا لینا یہ مکس ہو گیا تھا خدا کے کلام کے ساتھ۔ تو خدا کو پتا ہے کہ انسان ایسے کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ تو پرانے عہد کے آخر میں انہوں نے نبوت کرنا بند کر دیا۔ یہ نبی جو تھے یہ چلے گئے، آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی نبی چلے گئے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے خدا کے بارے میں بولی تھیں بکھری ہوئی سرگرمیوں میں، وہ سب جمع کی گئیں اور وہ جسم لے کر آ گئی، یعنی ایک شخص جو مسیح ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
یہ مسیح موسیٰ کا کردار نہیں رکھتا، یہ مسیح ایلیا کی کمزوری نہیں رکھتا، یہ مسیح یرمیہ کی طرح حدیں نہیں رکھتا، یہی ہو بہو خدا کا مکاشفہ ہے۔ تو اب اگر یہ جاننا ہے کہ خدا نے کیا کیا، واپس آئیے ذرا، خدا نے کیا کیا جاننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ خدا نے کیا کہا، اور یہ بھی کہ خدا کیا نہیں کرتا، جاننے کے لیے کہ خدا نے کیا نہیں کہا، کھڑے رہیے۔ مجھے چاہیے کہ میں اب دیکھوں اس شخص کو جس کے اندر ان نبیوں کے کردار کا حصہ نہیں ہے، نہ ان کی کمزوری ہے، نہ حدیں، نہ فرضی خیالات۔ مجھے دیکھنا چاہیے اسے جو ہو بہو یہ وہ خدا ہے جو کہ انسانی جسم میں آ گیا، اور جب وہ آیا تو خدا کا مکمل مکاشفہ ہو کر آیا۔ تو جب میں اسے دیکھتا ہوں، میں اسے استعمال کر سکتا ہوں کہ جا کر ان کی غلطیوں کو دیکھوں۔ مسیح کو دیکھتے ہوئے جب میں یہاں آیا، یہاں غصہ ہے، نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہاں تباہی ہے، نہیں خدا نہیں ہو سکتا، آسمان سے آگ، نہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، او یہاں نجات ہے، یہ خدا ہے، شفا ہے، یہی خدا ہے۔ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ تو آپ اب یسوع کو استعمال کرتے ہیں پرانے عہد کی باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کوئی تو سمجھ رہا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے یہ جسمانی مکاشفہ ہے خدا کا انسان کے لیے۔ تو اس لیے آپ کو ملتا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی، یہ جو ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی سنو۔ کیا آپ سمجھے؟ یہی میں گزشتہ ہفتوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یسوع ہی جو ہے سچائی ہے خدا کے بارے میں۔ جو یسوع نہیں کرتا خدا نے کبھی نہیں کیا، جو یسوع نے کبھی نہیں کہا خدا نے کبھی نہیں کہا۔ یسوع جو اجازت نہیں دیتا خدا بھی وہ اجازت نہیں دیتا۔ جو یسوع قبول کرتا ہے وہ خدا قبول کرتا ہے۔ یسوع بھلا ہے، خدا بھلا ہے۔ یسوع نے بیماروں کو شفا دی، خدا بھی شفا دیتا ہے۔ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیا آپ سیکھ رہے ہیں؟ یسوع گناہگاروں کو بچاتا ہے، خدا گناہگاروں کو بچاتا ہے۔ یسوع ترس سے بھرا ہے، خدا ترس سے بھرا ہے۔ یسوع پیار کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے۔ کیا میں اچھا سکھا پا رہا ہوں؟ لیکن اب یہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس یسوع نہیں ہے، خدا کی آپ کے ذہن میں جو تصویر ہوگی، ایک ایسے خدا کی آپ کے ذہن میں تصویر ہوگی جو کہ بیمار ہے، کبھی وہ مارتا ہے، کبھی وہ زندہ کرتا ہے، کبھی وہ دیتا ہے، کبھی وہ لے لیتا ہے، کبھی کہتا ہے زیادہ ہوشیار نہیں بننا، میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارتا، اگر میں سامنے آیا میں تمہیں ہرا دوں گا، اگر میں مرد خدا ہوں، آسمان سے آگ آئے، فائر، میں خدا ہوں، بھسم کرنے والی آگ، میرے آڑے نہیں آنا۔ خدا کا غصہ، میں خدا من غضبناک ہوں، زمین کھلے اور نکل جائے، ارے یہ خدا ہر چیز کا کمبینیشن ہے، اچھا برا بہت برا، نو۔ یسوع آیا اور یسوع نے کہا نا 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 نا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کے کردار کو اچھے سے بیان کروں۔ میرا باپ مارتا نہیں ہے، میرا باپ تباہ نہیں کرتا، اور یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں روشنی پھیلانے آیا ہوں پرانے عہد کی تاریکیوں میں۔ مجھے لگتا ہے میں سکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو یسوع ہم پر باپ کو ظاہر کرتا ہے، یسوع ہی صحیح مکاشفہ ہے باپ کے بارے میں۔ تو پرانے عہد کو دیکھتے وقت آپ مسیح کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کو سمجھ سکیں، تب آپ ان کا کردار ہٹاتے ہیں، ان کی کمزوری ہٹاتے ہیں، ان نبیوں کے غلط احساسات کی وجہ سے آئے علامات کو ہٹاتے ہیں، تب آپ خدا کے صحیح کردار کو پرانے عہد میں سمجھ جاتے ہیں جو کہ ظاہر کیا گیا مسیح کی طرف سے۔ کیا یہ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر واپس جا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں عبرانیوں 1 باب اس کی 3 ہے، جو میں نے کہا ابھی آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کے جلال کا، یعنی خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر، کہاں پر؟ عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ جو خدا نے مسیح میں ہو کر نہیں کیا، خدا نے وہ پیدائش میں بھی نہیں کیا۔
جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہ خدا نے خروج میں بھی نہیں کیا. جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہی خدا نے گنتی احبار استثنا میں بھی نہیں کیا. جو خدا نے مسیح میں نہیں کیا وہی خدا نے پہلے سموئیل دوسرے سموئیل یا روت میں بھی نہیں کیا یا ان میں سے کسی میں بھی. جو اس نے مسیح میں نہیں کیا اس نے ملاکی میں بھی کبھی نہیں کیا. ہمارے پاس صرف انجیل مقدس ہی ہے جو کہ خدا کی راست بازی کی ایک مستند سچائی ہے، اور وہ انجیل پائی جاتی ہے ایک شخص یعنی یسوع مسیح میں. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ. تو خدا کے کلام کی کاملیت مسیح میں ہے. کاملیت جو ہے خدا کے کلام کی وہ یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے.